بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ امین القادری صاحب جس کے پاس کہانیاں جو ہے وہ آرڈر پر تیار کی جاتی ہیں، اگر کسی کو کوئی کہانی کی ضرورت ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بس تاریخ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آرڈر پر جو ہے وہ جو ہے نا نئی کہانی انشاءاللہ وہ پیش کر دیں گے۔ ہر آئے دن وہ کہانیاں امت کو سنا رہے ہیں، اور امت کو جو ہے نا وہ پتہ نہیں کون سے جو ہے نا راستے پر لے کے جا رہے ہیں، اس کا ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ چاہتے کیا ہیں۔ آئے دن ایک نئی کہانی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک کہانی میں آپ کو سنواتا ہوں، ذرا یہ سماعت فرمائیں، اور میں امین القادری صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ کہانی سماعت فرمائیں۔ حضرت شیخ علی ابن ہیتی فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دھجا تھا اور بڑا خوش تھا، تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے، کتنا سج دھج کے ہے اور کتنا خوش ہے، کون تھا یہ؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں وہ عید کا چاند تھا، وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ کون تھا؟ عید کا چاند تھا، اور مجھ سے اجازت لینے آیا تھا حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا ہے۔ تو جناب آپ نے یہ کہانی سماعت کی۔ اب یہ کہانی کہاں پر لکھی ہوئی ہے، کس جگہ پر لکھی ہوئی ہے، یہ تو اب یہی حضرات بتائیں گے کہ یہ کہاں پر ہے۔ صرف اور صرف کہانیاں۔ اب یار چاند کو کیا ضرورت پڑی ہے پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے نا وہ اجازت طلب کرے؟ یہ کون سا جو ہے نا، اچھا اگر پیران پیر سے چاند اجازت لے کر نکلتا ہے، چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی مان بھی لیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب پیران پیر اس دنیا میں نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے چاند کس سے اجازت لیتا تھا؟ یا پھر اب جو ہے پیران پیر اس وقت موجود نہیں ہے، وہ اپنے جو ہے نا قبر مبارک کے اندر جو ہے نا موجود ہیں، تو اب جو ہے وہ چاند کس کے دروازے پہ ٹھوکرے کھاتا ہے؟ ذرا یہ بھی ہمیں بتا دیجئے۔ اللہ کے بندے کون سی کہانیاں امت کو بتا رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، صرف جو ہے نا لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر صرف بس نہیں ہے، ابھی آگے ایک اور کہانی جو ہے نا وہ آپ سماعت فرمائیں۔ یہ تو کہانیاں ماشاءاللہ لمبی چوڑی کہانیاں ہیں، یہ آپ ذرا جو ہے نا ایک کہانی سماعت فرمائیں۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو بھی سرکار غوث پاک کا نام لے لیتا تو اپنی جگہ پہ جل جاتا تھا، اللہ اکبر، جل جاتا تھا۔ آج غوث پاک کے نام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے دوستو۔ تو جناب آپ نے یہ بھی سماعت کیا کہ جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بغیر وضو کے لیتا تھا، وہ بندہ مر جاتا تھا۔ سبحان تیری قدرت، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اللہ کا نام اگر کوئی بغیر وضو کے لے تو وہ مرتا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے لے تو وہ مرتا نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ پیران پیر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں یا ان کی گستاخی کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حضرات جو ہے نا وہ چاہ رہے کیا ہیں، اور کون سے قصے کہانیاں جو ہے نا وہ بنا کر جو ہے نا امت کو سنا رہے ہیں۔ اب آگے ایک اور کہانی آ رہی ہے، وہ بھی آپ سماعت فرمائیں کہ اس کہانی کے اندر تو انہوں نے حد ہی کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ پتہ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے پاس قرآن حدیث اور جو ہے نا صحابہ کرام کی حیات طیبہ یہ موجود ہیں بھی یا نہیں، یا صرف یہ کہانیاں ہی بناتے ہیں۔ اور لوگوں کو بھی آج کل جو ہے نا یہی چیز چاہیے، عوام بھی جو ہے نا اسی چیز کی شاید ضرورت محسوس کر رہی ہے کہ ہمیں کوئی کہانیاں سنوانے والا ہو اس کی ہم سنیں۔ حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ بریلوی کے اندر جو ہے نا کوئی عالم نہیں ہے، بڑے بڑے علماء کرام جو ہے نا بریلوی مسلک کے اندر بھی موجود ہیں، اور اچھے بھلے جو ہے نا وہ موجود ہیں جو قرآن و حدیث کے روشنی کے اندر امت کو جو ہے نا وہ امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہی بدبختوں کو سنتے ہیں
اور جو متقی پرہیزگار جو اچھے عالم ہیں ان کو جو ہے نا سننے کے لیے لوگ بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ کہانی یہی صرف جو ہے بنا بنا کے جو ہے نا لوگوں کو سناتے ہیں اور کچھ بھی نہیں سناتے۔ اچھا یہاں پر نہیں، اس نے ایک بات یہ کہی کہ جو بغیر وضو نام لیتا تھا وہ جو ہے نا فوت ہو جاتا تھا، لیکن یہاں پر اس نے بس نہیں کی، آگے یہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر جو ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ میری امت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، برائے مہربانی ایسا نہ کرے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آئندہ یہ نہیں مریں گے۔ اچھا پھر بھی اب بھی یہ بس نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے نام لے تو کم از کم اس کا نقصان اتنا ہوتا ہے کہ اس کا ایک بال جو ہے وہ ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ یار پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر لوگ تنقیدیں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آپ کہانیاں ہی ایسی بناتے ہیں، آپ قصے ہی ایسے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو موقع مل جاتا ہے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کی ہر وہ بندہ جو دین سے پورا واقف بھی نہیں ہے وہ بھی آپ کی مذاقیں اڑاتا ہے، کیونکہ ان کو بھی آج کل ہر بندے کے پاس کم از کم اتنا علم ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ دین کیا ہے اور جو ہے جہالت کیا ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ کو شاید ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جہالت کسے کہتے ہیں اور دین کسے کہتے ہیں، قرآن کسے کہتے ہیں، شاید یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے نا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے۔ میں آپ سے اتنی ہی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی آپ امت کا بیڑا غرق نہ کریں، کم از کم آپ لوگوں کو جو ہے دین کی طرف راغب کریں، لوگوں کو دین اسلام سمجھائیں جس سے لوگوں کا کچھ فائدہ ہو، آخرت کی تیاری کروائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ان کو سنائیں، قرآن مقدس پڑھا ہوا ہے اس کا جو ہے وہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی، وہ آپ سنائیں تو امت کا فائدہ ہوگا۔ باقی یہ آرڈر پر جو کہانی آپ تیار کر رہے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ نہیں کس مقام پر پہنچائیں گی، اور اس کا نتیجہ تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا، کیونکہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کے تحت انشاءاللہ آپ جو ہے نا ختم تو ہوں گے ہی، دنیا کے اندر اگر نہ بھی ہوں لیکن آخرت کے میدان کے اندر آپ کو ان باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔